زوجہ و سید جواد علی جعفری، زوجہ و سید طاہر علی جعفری، سید تنویر حسین جعفری، سید غلام عباس جعفری، زوجہ و سید احترام حیدر نقوی، سید امتصال حیدر نقوی، ان سمیت سبھی مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً شہداء ملت جعفریہ کے لیے فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد کی صلی اللہ محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد علیہ صلی اللہ محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی ایک کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار سبھی حاضر غیر حاضر مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ بعض مومنین نے خصوصی دعاؤں کی التماس کیا، دعا کیجئے پروردگار جناب سید سلام اللہ علیہ کے صدقے میں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے، مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کو۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ دوستان عزیز، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے یہ ہماری 5ویں اور آخری نشست ہے۔
جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اجازت دیتے ہیں کل جہاں بات تمام ہوئی تھی وہیں سے متصل سلسلہ گفتگو آگے بڑھایا جائے انشاءاللہ۔ جو دوستان کل موجود تھے یقیناً وہ جانتے ہیں کہ جہاں بات تمام ہوئی، حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون بدبخت کے خلاف نبرد آزما ہے۔ آپ اس کے دربار میں پہنچے، آپ نے حق کی صدا کو بلند کیا، توحید کی صدا کو بلند کیا ہے، خالق کائنات کی صدا کو بلند کیا ہے، رب العالمین کا تعارف پیش کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام واضح فرعون کو بتا رہے ہیں کہ بدبخت تو نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، رب وہ ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے اور ہدایت کا بندوبست کرنے والا بھی ہے۔ حق کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ فرعون مشکل میں آ گیا۔ فرعون نے اپنے سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے، اپنی فرعونیت کے ذریعے اپنا راج قائم کر رکھا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کا راج چیلنج ہونے جا رہا۔ اللہ کا موحد، اللہ کا عبد کامل موسیٰ اور ہارون اس کے اقتدار سے ٹکرا رہے ہیں۔ آگے بڑھ جاؤں یوں ہی آپ کی توجہ لینے کے لیے، بس دیکھنے کے لیے کہ حضور اشارے کو دوست کتنے حسن سے سمجھتے ہیں، بس ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ اس نے وہاں ایک جناب موسیٰ کو ایک بات جتائی۔ اس نے کہا موسیٰ الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ تو بھول گیا بچپن میں ہم نے ہی تجھے پالا تھا۔ توجہ ہے دوستانے، آپ نے جنہوں نے مستقل موضوع سنا آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کی یہ مصلحت تھی، آپ کی جان خطرے میں تھی، اللہ نے آپ کو دربار فرعون میں پہنچایا، حضور اسی کے ہاں۔ اب میں بزرگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، جوانوں سے داد چاہیے، بزرگوں سے دعا، اللہ کرے اشارہ پہنچ جائے۔ وہ بدبخت کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ تو بھول گیا ہم نے تجھے بچپن میں پالا تھا۔ اب پتہ چلا اگر کوئی کافر بچپن میں اللہ کا نبی پالے نا تو بڑے ہو کے جتاتا ہے، ساتھ نہیں دیتا۔ کیا کہنے ہیں آپ دوستوں؟ توجہ ہے دوستانے؟ یا سلامت رہیے گا، بات پہنچ گئی حضور۔ عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ درود پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہات حاصل ہو گئی حضور۔ فرعون نے کہا کہ اچھا موسیٰ بڑا علم والا جادو لے آئے، اچھا دور ہی جادو کا تھا۔ فرعون کے بارے ہے کہ یہ خود بھی بہت بڑا جادوگر تھا اور اصل میں اس نے لوگوں کے ذہنوں پہ سحر طاری کر رکھا تھا اپنی ربوبیت اور خدائی کو منوانے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ تو بڑا ہتھیار لے کر آ گیا، ایسا کر پھر مقابلہ کرتے ہیں میدان میں، ایسا کرتے ہیں ایک دن طے کر لیتے ہیں، ایک وینیو طے کر لیتے ہیں، ایک مقام طے کر لیتے ہیں، اس پہ اکٹھے ہوتے ہیں، جو کچھ تیرے پاس جادو تو بھی لے کر آ جا، جو ہمارے پاس ہے ہم بھی طاقت لے کر آ جاتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا، جو جیتے گا میدان اسی کا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی، ٹھیک ہے طے کر لیتے ہیں۔ طے پا گیا۔ حضور قصص انبیاء کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، عددی حوالے سے اتنا بڑا کوئی مقابلہ کسی نبی کا نہیں۔ سرکاری سطح پہ فرعون نے اس کا اعلان کروایا، سرکاری سطح پہ اکٹھ کیا گیا، بڑا ہی عظیم الشان پنڈال سجایا گیا، لاکھوں لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ فرعون چاہتا تھا میں ایک ہی مرتبہ نہ، بقول اس کے جو اس کی نظر میں فتنہ تھا، جو اس کے اقتدار کو خاکستر کرنے کے لیے اٹھا، وہ چاہتا تھا ایک ہی دفعہ وہ سر قلم کر دے، معاملہ ختم کر دے۔ اس نے بڑے بہترین انداز میں، اب قصص کی روایتیں ہیں، بہرحال اب چونکہ وقت مختصر ہے میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے بس پیش کر سکوں گا انشاءاللہ، باقی اللہ نے چاہا کبھی زندگی رہی موقع ملا میں عرض کر دوں گا۔ حضور اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اس نے 700 جادوگر اکٹھا کیا، زمانہ ہی جادو کا تھا، اس نے 700 جادوگر اکٹھا کیا، ان کے آپس میں مقابلے کروائے۔ پہلے کہتے ہیں کہ 70,000 اکٹھا کیا، پھر 7,000، پھر 700، پھر 700 کا مقابلہ کروایا اور 70 جادوگر نکالا۔ وہ جو اپنے فن کے انتہائی ماہر تھے، انتہائی اپنے فن میں جو طاق تھے، یعنی جن سے بہترین اس وقت روئے زمین پہ کوئی جادوگر نہیں تھا، وہ 70 قابل اعتماد عظیم جادوگر اس نے اکٹھے کیے۔ اس نے موسیٰ کو بلا لیا۔ حضور اس دن کھچا کھچ پبلک بھری ہوئی ہے،
پورے فرعون نے اپنی پوری ریت کو اکٹھا کیا. وہ چاہتا تھا کہ یہ 70 جادوگر ایک ہی دفعہ موسیٰ کا کام تمام کرتا. اب ایک طرف وہ 70 جادوگر کھڑے، وہاں سے جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. موسیٰ ہیں، ہارون ہے، عصا ہے. توجہ ہے جی. دوسری طرف 70 جادوگر ہیں، ساری پبلک ہے، فرعون ہے، فرعونیت کا راج ہے. یاد رکھنا دوستو، اکثریت کبھی بھی معیار حق نہیں ہوتی. توجہ ہے دوستانے؟ کہیں کسی اس غلط فہمی میں کوئی دوست نہ زندگی گزار دے کہ ہم اکثریت میں زیادہ ہیں. اکثریت کبھی معیار حق نہیں ہوتی. حق کے لیے لازمی نہیں ہے وہ اکثریت میں ہو. جب آئے جناب موسیٰ، ہارون ہاتھ میں عصا، انہوں نے کہا جی جناب کیا دربار میں پیش کیا تھا آپ نے، ذرا آپ پیش کریں نا. آپ نے فرمایا نہیں، تم پہل کرو، تم پہل کرو. حضور یاد رکھیے گا، یہ کمال ہے اہل حق کا، یہ کبھی پہل نہیں کرتا. توجہ ہے جو مجلس سے سننے کے عادی ہیں دوست، توجہ ہے جی. کسی کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے. فرمایا تم آغاز کرو. حضور جیسے ہی انہوں نے اپنی لکڑیاں پھینکی نا، رسیاں یا لکڑیاں، رسیاں زیادہ روایات میں ہیں، وہ انہوں نے پھینکی، وہ فوراً ہی سانپوں میں تبدیل ہو گئے. وہ مختلف سانپ، ایک دم 70 سانپ وہاں پہ لہرانے لگے. ایک دہشت کا ماحول طاری ہو گیا. اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا علت ہے، سائنٹیفک ریزن کیا تھی، دوسری کیا تھی، وہ ہماری بحث سے باہر ہے معاملہ. مگر بہرحال اچھا موسیٰ پہ کیا اثر ہوا، یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے. پوری توجہ. پروردگار نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، تو ہم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ خوف زدہ نہ ہو، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. اجازت دیتے میں ایک ترجمہ کروں، ہو بھی حقیقت جا کے علماء سے تصدیق کر لیجئے گا. توجہ ہے، ظاہری لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، مفہوم یہی ہے. انک انت الاعلی، موسیٰ نہ گھبرا، تو ہی علی رہے گا. توجہ ہے دوستان، موسیٰ ٹینشن نہیں لینی، تو اعلیٰ رہے گا، تو ہی کامیاب ہو، تو ہی چھا جائے. غور کرو دوستو، آپ نے دیکھا جب میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی، پہلی مرتبہ اللہ نے کہا تھا عصا پھینک. جو دوست مسلسل مضمون سن رہے ہیں، موسیٰ ڈر کے بھاگے تھے کہ نہیں؟ اللہ کو پیچھے سے آواز دینی پڑی، موسیٰ اقبل، پلٹا، ولا تخف، خوف نہ کھا. توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے کنفرم ہے خوف سے بھاگے تھے، کیونکہ اللہ نے کہا واپس آ جا، خوف زدہ نہ ہو. تو وہ ہے جنہیں امان دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے خوف زدہ ہوئے تھے. دوستو پھر میں نے یہ بات بھی عرض کی اور ایک دوسری بات بھی آپ سے عرض کی کہ خوف سے تو یہ ہستیاں پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑتے، شہر کہاں چھوڑ جائیں گے. تو میری باتیں بظاہر تو آپس میں ٹکراتی محسوس نہیں ہو رہی. ایک طرف قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ خوف تھا، ایک طرف میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو ڈر جائے وہ معصوم کیسا. توجہ ہے جی، فرعون تھا جو ڈر کے بھاگا تھا. توجہ ہے جی، بات پہنچ رہی ہے جی. حضور جو خطرہ دیکھ کے تشریف لے جائیں وہ معصوم کیسے، بات پہنچ رہی ہے جی. قرآن کہہ بھی رہا. اب ذرا سمجھیے وہ خوف کیا تھا. اب ذرا سمجھیے، یہاں پہ پروردگار فرما رہا ہے موسیٰ نے جب دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا. موسیٰ نے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا. جو دوست مسلسل مضمون سن رہے ہیں وہ جانتے، میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں شکر کرتا ہے ایک طالب علم کہ یا اللہ تیرا کروڑ ہے احسان، تو نے مجھے دین غدیر کے اوپر رکھا. حضور پوری امت کی تفاسیر اٹھا کر پڑھنے، وہ لکھ رہے ہیں موسیٰ ڈر گئے، موسیٰ گھبرا گئے، موسیٰ کے پسینے چھوٹ گئے. عجیب ہے، پتہ نہیں انہیں نبی ڈرے ہوئے کیوں اچھے لگتے ہیں. پہلی وحی آئی، نبی ڈر گئے، گھبرا گئے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. جن کے نبی ڈرے ہوئے ہوں آگے کیا معاملہ ہوگا. توجہ ہے دوستانے. حضور ذرا سمجھیے گا، ساری امت تفسیر کر رہی ہے، موسیٰ ڈر گیا، موسیٰ گھبرا گئے. آل محمد کی تفسیر دیکھیے. معصوم سے سوال ہوا کیا موسیٰ وہ دیکھ کے ڈر گئے تھے؟
آپ نے فرمایا نہیں، موسیٰ وہ سانپ دیکھ کے نہیں ڈرے تھے، تو پھر یہ خوف کیا تھا؟ فرمایا موسیٰ اس بات پر خوف زدہ ہوئے کہیں یہ نہ ہو یہ منظر دیکھ کے دنیا اپنے کفر میں مزید پکی ہو جا۔ کیا کہنے ہیں آپ دوستوں کو؟ توجہ ہے جی؟ اب مجھے بتائیے کس بات میں عظمت نبوت ہے، کس بات میں عظمت رسالت ہے؟ دوستو خدا کی قسم کھا کے اپنے مطالعے کے زور پہ عرض کر رہا ہوں، دنیا کا مسئلہ آل محمد نہیں ہے۔ دنیا کو نبی سمجھ میں نہیں آئے تو آل محمد کیسے سمجھ میں آ جاتا؟ دنیا کو عظمت نبوت ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور بات پہنچ رہی ہے جی؟ اب ہوا کیا حضور؟ اب یہاں یہ ماحول بنا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ نے کیا کرنا تھا؟ وہ 70 سال ادھر موسیٰ نے پھینکا عصا اجدر میں تبدیل ہوا، وہ 70 کے 70 جو سانپ تھے انہیں نگل گیا، انہیں نگلنا تھا۔ ایک عجیب کام ہوا، بالیدہ فکر افراد کے لیے، صاحبان مطالعہ کے لیے یہ بات ہے، بات گہری ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جس بات میں طاقت زیادہ ہو میرا دل نہیں کرتا میں خطابت ڈالوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ حضور وہ سانپ سب نگل گئے، ہوا کیا؟ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ وہ 70 کے 70 جادوگر سجدے میں چلے گئے اور ان سب نے بیک وقت کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پہ۔ یہاں جتنے دوست بیٹھے سلامت رہیے جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، یہاں حضور بزرگان بیٹھے ہیں مجلس سے سننے کے عادی ہیں، میں تو بزرگوں کو کہتا ہوں یہ مجالس کی USB ہیں، ان میں لاکھوں مجلسیں تو سٹور ہوئی ہیں، انہوں نے اتنی مجلسیں سنی ہیں۔ یا جوان صاحب مطالعہ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کہہ رہا ہے آپ ذرا پڑھ کر دیکھیں، آدم سے لے کر آپ معصوم وقت تک کے معجزات کو پڑھیں۔ دوستو معجزے کا کبھی 100% رزلٹ نہیں نکلتا، معجزے کا نا 100% کبھی رزلٹ نہیں نکلتا۔ ہوتا کیا؟ معجزہ دیکھ کے کچھ قائل ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے جی۔ معجزہ آپ جانتے ہیں معجزہ کہتے کسے؟ ایسا خلاف فطرت کام۔ توجہ ہے جی؟ جادو اور معجزے کا فرق کیا؟ جادو ہوتی ہے ہاتھ کی پریکٹس، جادوگر کا نا جو جادو ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ کا فن ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہی وجہ ہے جو جادوگر ہوتا ہے نا جب وہ اپنا جادو پیش کرتا ہے زمانہ دیکھنے والا متاثر ہوتا ہے، کبھی جادوگر خود متاثر نہیں ہوتا۔ ہاں اس کو اصل کا پتہ ہوتا ہے، اس نے ایک چیز کو نا پریکٹس کیا ہوتا ہے، مسلسل اس نے اس کی پریکٹس کر کے ایک کام سیکھا ہوا۔ بالفرض دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے جی، ایسے ہی ہے، اس وقت ایک دم یہ کبوتر بن جائے میں ڈر جاؤں گا کہ نہیں؟ میں ڈروں گا نا، گھبراؤں گا، فطری ری ایکشن ہوگا نا۔ اگر یہ میرے ہاتھ کا ٹیلنٹ ہو اسے کبوتر بنا لینا، یہ میرے ہاتھ میں فن ہو کہ میں اسے ایک دم سے کبوتر بنا لوں، تو کیا میں تب بھی ڈروں گا؟ آپ متاثر ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ جادوگر پہ کبھی جادو کا خود اثر نہیں ہوتا کیونکہ اسے اس کی حقیقت کا پتہ ہوتا۔ توجہ ہے جی؟ معجزہ وہ طاقت ہوتی ہے، ہوتا یہ بھی خلاف فطرت ہے مگر یہ اللہ کی جانب سے آتا۔ توجہ ہے جی؟ یہی وجہ جادوگر مبارزہ نہیں کرتا، چیلنج نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرے ہاتھ کا فن ہے۔ مگر جو ہادی ہوتا ہے نا معصوم، وہ کھل کے چیلنج کرتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے معاملہ میرے نہیں خدا کے ہاتھ ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ معجزے اور جادو کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ معجزے کے پیچھے ہوتا ہے خدا، جادو کے پیچھے ہوتا ہے ہاتھ کا فن، اسی لیے جادوگر خود کبھی جادو سے متاثر نہیں ہوتا۔ حضور جب بھی معجزہ ہوتا ہے نا، آپ پڑھ لیں رسول کے معجزہ، لوگ کہتے تھے سرکار یہ درخت اگر چل کے آ جائے نا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ پیغمبر درخت کو اشارہ کرتے تھے، درخت آ جاتا تھا، بدبخت یہ کہہ کے بھاگ جاتا تھا یہ تو جادو ہے۔ توجہ ہے جی؟ سرکار یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں ہم ایمان لے آئیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے بھاگ گئے یہ تو جادو ہے۔ اچھا کمال یہ دیکھیے، لطف بھی آئے گا بات بھی پہنچے گی۔
بدبخت نا نبی کے پاس آتے ہوئے نا راستے سے چپ کر کے کنکر اٹھا لیتے تھے، پتھر اٹھا لیتے تھے، نبی کے آگے آ کے اپنے پیچھے کر کے کہتے تھے اگر آپ بتا دیں نا میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب جاہلوں کو یہ نہیں پتا تھا جس سے بات کر رہے ہیں وہ علی کا بھی مولا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھ رہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ توجہ ہے جی؟ پتھر پکار اٹھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اچھا جیسے ہی پتھر کلمہ پڑھتا چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، یہ تو جادو ہے۔ توجہ ہے جی؟ حضور جب بھی معجزہ ہوتا ہے نا کچھ قائل ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، کبھی 100% کامیابی معجزے سے نہیں ملتی ہے۔ قرآن نبی کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ نبی قرآن پڑھتے تھے، کچھ قرآن سے متاثر ہو کے ہوئے، کچھ یہ کہہ کے بھاگ گئے یہ جادو ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ معجزے کا 100% رزلٹ نہیں نکلتا۔ یہ واحد معجزہ ہے تاریخ عصمت کا جس میں 100% کامیابی ہو۔ حضور لطف آ جائے گا میرے عنوان کا اگر بات پہنچی تو۔ توجہ ہے جی؟ یہ واحد معجزہ ہے پوری تاریخ عصمت میں 100% رزلٹ۔ 70 مقابلے پہ آئے تھے، 70 کے 70 جھک گئے۔ وجہ آخر کیوں؟ یہی تو وہ ٹیکنیکل بات ہے حضور جہاں تک پہنچانا تھا۔ اب سمجھے کیوں موسیٰ خوف زدہ ہو کے بھاگے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یاد رکھنا دوستو، معصوم کی ہر کیفیت میں ہدایت ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے حضور میں بول کے میرا ساتھ دینا۔ معصوم مسکرائے تو بھی ہدایت ہے، معصوم ناراحت ہو بھی تو ہدایت ہے۔ توجہ ہے جی؟ معصوم کوئی عمل کرے تب بھی ہدایت ہے، معصوم سکوت اختیار کرے تب بھی ہدایت ہے۔ توجہ ہے جی؟ کسی کو لا کے اپنے اور زوجہ کے درمیان بٹھا لے تب بھی ہدایت ہے، زمانے کو چھوڑ کے بھائی کو علم دے تب بھی ہدایت ہے۔ توجہ ہے جی؟ نبی کی ہر عمل میں ہدایت ہوتی ہے۔ موسیٰ ڈر کے بھاگے، حضور ان سب نے، پوری توجہ، ان سب نے، یہ بات زیادہ وضاحت طلب تھی میرے پاس وقت کم ہے، وہ سب عصا کو سانپ بنتا دیکھ کے ایمان نہیں لائے۔ ان کی اپنی رسیاں کیا بنی تھی؟ سانپ ہی بنی تھی، بکرے تو نہیں بنے تھے۔ اور جب موسیٰ نے عصا پھینکا وہ ہاتھی تو نہیں بنا، وہ بھی سانپ بنا۔ ہر دفعہ معجزے سے بھاگنے کے لیے کافر ایک ہی بہانہ کرتا ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو مقابلہ ہی جادو کا تھا، کتنا آسان تھا بھاگ جانا۔ وہ کہتے ٹھیک ہے صاحب ہم چھوٹے جادوگر آپ بڑے جادوگر۔ اس میں ایمان لانے والی کیا بات تھی؟ اور انہوں نے جو کلمہ پڑھا وہ کیا؟ آمنا، ہم ایمان لائے کس پہ؟ ہارون پہ، موسیٰ پہ نہیں، بے رب ہارون و موسیٰ۔ آخر کس وجہ سے؟ بھئی 70 میں سے 35 کلمہ پڑھتے، 35 مکر جاتے، 70 کے 70۔ کوئی تو ٹیکنیکل بات ہے نا بیچ میں۔ اب سمجھو دوستو، میں اس میں زور اور خطابت نہیں ڈالنا چاہتا، پوری توجہ، اگر بات پہنچے میری محنت پہ تھوڑا میرا ساتھ دے دینا۔ دوستان عزیز، ان سب 70 لوگوں میں کیا چیز کامن تھی؟ فن جادو۔ یہ فن جادو کے ماہر تھے، یہ جانتے تھے جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کے جادو کا کبھی اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے دیکھا جیسے ہی موسیٰ نے عصا پھینکا، موسیٰ کا عصا سانپ بنا، جیسے ہی اجدر میں بدلا، موسیٰ کی آنکھوں میں خوف آیا، وہی خوف جو ہمیشہ موسیٰ کی آنکھ میں آتا تھا۔ وہ جب پہلی مرتبہ بھی خوف زدہ ہوا، وہ اس خوف سے سمجھ گئے یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کوئی بڑی طاقت ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے، یہ اس کا نمائندہ بن کے آیا ہے۔ اگر جادوگر ہوتا تو خود نہ ڈرتا۔ وہ جو اللہ نے موسیٰ کی آنکھ میں خوف رکھا، وہ خوف ان جادوگروں کے لیے باعث ہدایت بن گیا۔ وہ سمجھ گئے یہ سچا ہے، یہ خود نہیں کر رہا، کوئی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ فوراً سر سجدے میں رکھ کے کہتے اس پہ نہیں، اس رب پہ ایمان لے کر آئے جس کی جانب سے آیا۔ سبحان اللہ۔
اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، حضور وہ آنکھوں کا خوف جو اللہ نے، یاد رکھے معصوم کی ہر کیفیت اپنے مومن کے ساتھ جڑی ہوئی، حجت خدا کی ہر کیفیت میں ماننے والے کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ ہے جی، اسی لیے معصوم نے فرمایا ہمارے مومن بیمار نہیں ہوتے، ہم بیمار ہوتے۔ توجہ ہے جی، اور ایک بڑی لطیف روایت میں نے پڑھی، حضور ایک شخص بیمار ہو گیا، اس نے نیت کی اللہ نے مجھے شفا دی نا، میں مولا امیر کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں گا۔ کیا کہنے اس مولائک ہے جو نیت کر رہا ہے اللہ شفا دے، میں علی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اللہ نے شفا دی، مولا امیر کے پیچھے جا کے با جماعت نماز پڑھی۔ جب نماز کے بعد سب ہاتھ میں لا رہے تھے نا، جیسے اس نے اپنا ہاتھ مولا امیر کے ہاتھ میں دیا نا، مولا نے فرمایا بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے؟ توجہ ہے دوستان عزیز، مولا نے فرمایا بتاؤ طبیعت یار، اس نے کہا یا علی آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو ہمارا مومن بیمار نہیں ہوتا، ہم بیمار ہوتے ہیں۔ توجہ ہے جی، ہم مومنوں کے ساتھ کیفیتوں میں ڈھلے ہوئے۔ دوستان عزیز، ہوتا کیا، ان سب نے رکھا سر سجدے میں، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پہ۔ جیسے یہ کہا، اب وہ ذرا فرعون کو دیکھیے، اس کی تو ساری پلاننگ ہی برباد ہو گئی۔ اس نے سارا ماحول بنایا تھا موسیٰ کی شکست کے لیے، وہ سارا ہی الٹا پڑ گیا۔ یہ وہ موقع ہے جہاں آسیہ نے بھی اظہار ایمان کیا، یہ وہ جگہ ہے جب اکثریت ایمان لے، سب کو پتہ چل گیا فرعون جھوٹا ہے، موسیٰ کا رب حق ہے۔ اس لئین نے فوراً ہی کہا آمنتم لکم قبل ان اذن لکم۔ اب ذرا دیکھیں فرعون بھی غلط فہمیوں میں جیتے ہیں، کہنے لگا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے۔ آج سمجھے فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون اس بدبخت کو کہتے ہیں جو جسموں پہ راج سے راضی نہیں ہوتے، عقیدے بھی ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے جی، اس نے کہا اس طرح تم نے ایمان لے آئے، اس نے موقع پہ ساروں فلا قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، اس نے موقع پہ سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا ان سب کے ہاتھ پاؤں کاٹو مختلف سمتوں سے اور کھجور کے درخت پہ سولی دے دو۔ موقع پہ 70 کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، موقع پہ انہیں سولی دے دی گئی۔ مگر کمال دیکھے، ابھی کچھ لمحوں کے مومن تھے، مگر شدت ایمان یہ تھی کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہوا۔ بھائی کیا کہنے ہیں آپ دوستوں کے؟ توجہ ہے جی، حضور کہنے لگے انما تقضی ہذہ حیات الدنیا، کہ لعنت ہو تیرے اقتدار پہ، تیرا جتنا بھی اقتدار ہے دنیا کی حد تک ہے نا۔ بھائی کیا کہنے ان 70، حضور ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا، ابھی ایمان لے کر آئے، نہ موسیٰ کے پیچھے عبادت کی تھی، نہ موسیٰ کے ساتھ ریاضت کی تھی، نہ موسیٰ کے ساتھ انہوں نے تقوی اختیار کیا، نہ موسیٰ کے ساتھ جہاد کیا، مگر شدت ایمان دیکھیے، یہاں ایمان لائے وہاں قتل گاہ میں گئے، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں ایمان یہاں قتل گاہ، یہاں ایمان یہاں قتل گاہ۔ میں نے کہا یا اللہ ہمیں تو امت محمد میں بھی کوئی تو مثال حق ایسی دکھانا، یہاں ایمان آئے یہاں قتل گاہ آئے، ہم بھی تو پہچانے امت میں حق کہاں ہے۔ اللہ نے کہا سوئے کربلا دیکھو، اور ابھی ایمان لے کر آتا ہے، ابھی قتل گاہ میں جاتا ہے، اس امت میں حق حسین ابن علی کی ذات۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں جی، انما تقضی ہذہ حیات الدنیا، انہوں نے کہا جو بھی ہے تیرا اقتدار دنیا کی حد تک ہے۔ حضور یہ 70 کے 70 ہور بن گئے، پتہ نہیں غور فرمایا کہ نہیں 70۔ اچھا سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، زور لگائے بغیر حضور لطف آئے بات پہنچا، کہنے لگے تیرا اقتدار ہے تو دنیا کی حد تک نا، 70 کے 70 شہدائے راہ خدا، 70 کے 70 ہور، کتنا بڑا عقیدہ دے گئے جاتے جاتے۔ ان بدبختوں کو نہیں ماننا جن کا تعلق صرف دنیا سے ہے، انہیں مانو کہ موت بھی ہو تو آگے انہی کا راج ہو۔ توجہ ہے جی، کہ تیرا اقتدار تو یہاں تک ہے۔ حضور سولی ہوئی، اب معاملہ خراب ہو گیا، فرعون تو خطرے میں آ گیا، فرعون کو سمجھنا ہے کہ میں کروں کیا۔ حضور اب ہوا کیا، اس نے نا ایک عجیب کام کیا، قصص کی روایت ہے، بالیدہ فکر افراد کے لیے عرض کر، اس نے ساری قوم کو نا ایک مینار تعمیر کرنے کا حکم دے دیا، کہ ایک مینار تعمیر کرو، او آسمان کو چھوئے۔ کیوں حضور کیا کرنا ہے؟
کہا جا کے نا میں نے موسیٰ کے رب سے لڑنا. توجہ ہے جی. یہ فرعون جیسے جاہل سمجھتے ہیں اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا بھی کہ نہیں پہنچا. توجہ ہے جی. جنہوں نے توحید پڑھی ہو ان کو اس جملے کا لطف آنا چاہیے. توجہ ہے جی. فرعون سمجھتے ہیں اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے. توجہ ہے جی. اس نے کہا تعمیر کرو. اب ساری قوم لگ گئی مینار تعمیر کر. آپ نے احرام مصر دیکھے ہیں نا کتنے بڑے بڑے بنے. آپ نے دیکھے کتنے شان و شوکت کیا. سوچے وہ مینارہ کتنا بڑا ہوگا. اس نے کہا مینار بناؤ آسمان تک جائے. میں نے جا کے اب یہ کتنی مذہقہ خیز سی بات ہے, کتنی جاہلانہ سی بات ہے. مینار بناؤ میں نے اوپر جا کے اللہ سے لڑنا, میں نے موسیٰ کے رب سے لڑنا. ہے نا جاہل بات, بے وقوفانہ بات ہے. آپ کے خیال میں فرعون بے وقوف تھا؟ ایک عام سرکاری کونسلر بھی بے وقوف نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں جو لگا ہی فرعون ہو, اسے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں. ہوا کیا ذرا سمجھو. موسیٰ نے لانا تھا انقلاب. موسیٰ نے زمانے کو کھڑا کرنا تھا فرعون کے مقابلے میں. اس نے ساری قوم کو نوکری پہ لگا دیا. موسیٰ پکڑ پکڑ کے ہدایت کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سرکار جاب کا ٹائم ہو رہا, سرکار نوکری کا ٹائم ہو گیا, سرکار بجلی کا بل بھی دینا, سرکار بل بھی دینے, بچے بھی پالنے. موسیٰ کرتے رہ گئے ہدایت, کوئی آ ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ سرکار نوکری نہیں کرنے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ فرعون کی نوکری کرنے والا, اسے انقلاب کی بات کرو اسے سمجھ ہی نہیں آتے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. توجہ ہے جی. گجرات کے دوستو, جب کھانا ہو فرعون سے لے کے, پینا ہو فرعون سے لے کے, لباس پہننا ہو فرعون کا, اور بتایا جائے انقلاب, بتایا جائے موسیٰ, سنایا جائے حسین. توجہ ہے دوستان عزیز. فرعون بے وقوف نہیں تھا. اس نے ساری قوم کو بزنس پہ لگا, جاب پہ لگا دیا. چپ کر کے نوکری کرو, تنخواہ لو, زیادہ انقلابی ہونے کی ضرورت نہیں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں عزیز؟ حضور ہوا کیا, پروردگار نے عذاب بھیجنے شروع کر دی. عذاب بھیجنے, وقت مختصر ہے, چند ایک باتیں بتاؤں. عذاب آنے شروع ہو گئے. پہلا آیا ٹڈیوں کا عذاب. ٹڈیاں ہوتی نا چھوٹے چھوٹے کیڑے, ہر جگہ بھر گئے, ہر جگہ. تنگ پڑ گئی فرعون کی قوم پوری. فرعون, بنی اسرائیل میں عذاب نہیں آیا, موسیٰ کی قوم میں نہیں آیا, فرعون کی قوم میں عذاب آئے. ہر جگہ ٹڈیاں, ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے, زندگی حرام ہو گئی, تنگ آ گئے. وہ عذاب اللہ اللہ کر کے ٹلا. دوسرا عذاب آیا, پانی خون ہونا شروع ہو گیا. کسی برتن میں پانی لیتے تھے خون ہو جاتا تھا, کسی جگہ پانی جمع کرتے تھے خون میں تبدیل ہو جاتا تھا. تنگ پڑ گئے. اللہ اللہ کر کے وہ عذاب ختم ہوا. مینڈکوں کا عذاب آ گیا. جہاں دیکھو مینڈک ہی مینڈک, بستر پہ, ہر جگہ, برتنوں میں, کھانے پینے پہ. تنگ پڑ گئے اللہ نے. اور یہ تینوں عذاب کا تعلق تھا پانی کے ساتھ. ان بدبختوں نے موسیٰ کی قوم کو پیچھے صحراؤں میں دھکیلا ہوا تھا, پانی کے ارد گرد کی زرعی زمین پہ خود بیٹھے ہوئے تھے. توجہ ہے جی. جو اچھی زمین تھی وہ خود لی ہوئی تھی, دوسروں کو گھٹیا زمین پہ. یہ بھی فرعونوں کی عادت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اچھی زمینوں پہ نگاہ رکھتے ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہاں, کیونکہ بزنس اچھا چلتا ہے اچھی زمینوں کے اوپر نا. تو اچھی زمینیں خود کی نظر میں تھی, وہ موسیٰ کی قوم کو پیچھے دھکیل رکھا تھا. تینوں ہی اللہ نے وہ عذاب دیے جو پانی سے تعلق رکھتے تھے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ زندگی حرام. حضور خدا کی قسم یہاں لطف آ جائے, اگر میں پہنچا سکا نا, گجرات کے دوستوں لطف آنے جا رہا ہے, بات پہنچے, میرا ساتھ دینا. جب بھی مشکل میں آئے نا, آئے موسیٰ کے در پہ. اللہ کرے میری بات پہنچ جائے. جب مشکل میں آئے موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ دعو لنا ربکا, موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دے, موسیٰ یہ عذاب ٹال دے, موسیٰ ہماری جان چھڑا دے. لنؤمنن لک, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. ولا نرسلن معک بنی اسرائیل, ہم آپ چاہتے ہیں نا بنی اسرائیل کو لے کے جانا, ہم جانے دیں گے. اللہ کا واسطہ ہماری عذاب سے جان چھڑا دے. توجہ ہے جی. ماننے والے فرعون کے, فرعون سمیت ساری قوم موسیٰ سے کہہ رہی ہے موسیٰ بچا لے, موسیٰ جان چھڑا لے. حضور
میں نے بار بار پڑھا ہے روایتوں کو، ہر دفعہ موسیٰ نے مشکل کشائی کی۔ جب جب یہ آیا فرعون ڈرے موسیٰ پہ، موسیٰ نے نصرت کر دی، موسیٰ نے دعا مانگ دی، اللہ عذاب ٹالتا رہا، وہ بے شرمی کرتا رہا، دوسرا عذاب آتا رہا۔ وہ موسیٰ کے در پہ آتا تھا، موسیٰ دعا کر دیتا تھا، میں نے اشارہ ہی کرنا ہے، اللہ کرے بات پہنچ جائے۔ میں نے روایتوں کو بڑے غور سے، کتابوں کو الٹا سیدھا کر کے پڑھا، کہیں کوئی ایک جملہ مل جائے، کوئی تو لکھے موسیٰ اور فرعون کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ موسیٰ اور فرعون میں یاری ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اب پتہ چلا جب بھی وقت کا فرعون وقت کے موسیٰ کے در پہ آ جائے اور موسیٰ اس کی مشکل کشائی کرے، اس سے یاری ثابت نہیں ہوتی، کل کا مشکل کشا ہونا ثابت ہوتا۔ سلامت یار بات پہنچ رہی ہے دوستان حضور، ہر دفعہ موسیٰ نے جان چھڑا دی۔ اب دیکھو دوستو، بڑا حساس نقطہ، آپ نقطہ فہم لوگ ہیں، بات پہنچنی چاہیے۔ ہوا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، پروردگار فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کے اور اس کے بھائی ہارون کے اوپر ہم نے وحی کی۔ اللہ نے 3 کام کروائے، مختصر وقت میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے 3 کام، اب انقلاب لے کر آنا ہے فرعون کے خلاف، یا اللہ آسمان کی بجلی بھیج غرق کر دے، سیلاب آئے، فرعون غرق ہو جائے، نہیں، اللہ نے پہلے 3 کام کروائے۔ وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو مرکز قرار دو۔ موسیٰ اور ہارون سے کہا اپنے گھر کو مرکز بناؤ۔ وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کردار قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ کس بات کی؟ فرعون کے خلاف کامیابی کی۔ اللہ نے 3 کام انقلاب سے پہلے کروائے۔ یا اللہ آسمانی بجلی بھیج خاکستر ہو جائے بدبخت، یا اللہ ایک عذاب بھیج غرق کر دے، نہیں، اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود زحمت پہ آمادہ نہ ہو۔ اللہ نے 3 کام کروائے۔ وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ مانا کیا؟ اللہ نے پہلے مرکز قائم کروایا، پہلے ایک سینٹرل قیادت قائم کروائی۔ یاد رکھیے کسی قوم پہ لفظ قوم بھی صادق نہیں آتا اگر وہ بکھرے ہوئے ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ جس قوم کے اندر 1.5 اینٹ کی مسجدیں نہ ختم ہوتی ہوں، جس قوم میں لیڈروں کی تعداد ہی نہ ختم ہوتی ہو، وہ لفظ قوم کہلانے کی بھی مصداق نہیں بن سکتی۔ اللہ نے پہلے مرکز قائم کروایا، پہلے مرکز ہونا چاہیے، اس سے قوم کو جڑا ہوا ہونا چاہیے، لوگوں میں جذبہ اطاعت ہونا چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ قیادت کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، پہلے ایک مرکز ہو، قوم اس سے جڑی ہوئی ہو، پہلے مرکز۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ذاتی کردار بھی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ ذاتی کردار۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ انقلاب کہتے ہیں معاملے کا منقلب ہو جانا، بالکل بدل جانا۔ حضور جو اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، وہ معصوم کے ساتھ مل کے باہر بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ لہٰذا لازم ہے کہ مومن پہلے اپنے اوپر اس انقلاب کو طاری کرے۔ وہ جو باہر حق نافذ کرنا چاہتا ہے اپنے معصوم کے ساتھ مل کے، وہ اپنی ذات پہ نافذ کرے۔ 2 کام، وَبَشِّرِ، اور بشارت بھی ہو۔ یاد رکھیں ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی، مایوس قوم، اس کی اوقات ہی نہیں ہوتی وہ ایک قدم بھی اٹھا سکے۔ توجہ ہے جی؟ قوم کے پاس بشارت ہونی چاہیے، قوم کے پاس امید اور یقین ہونی چاہیے۔ 3 فیزز سے گزارا خدا نے، پھر انقلاب کی طرف لے کر گیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ حضور قرآن صرف معیار ہی دے سکتا ہے، عمل کرنا تو اہل قرآن کا فریضہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ 3 کام مکمل ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي، موسیٰ قوم کو لے کر چل، اِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، دیکھو آپ کو فالو کیا جائے گا، یہ پیچھے آئیں گے۔ چونکہ مرکز قائم کروا چکا تھا نا موسیٰ، فائدہ کیا ہوا ایک مرکز ہونے کا؟ ایک مرکز کا فائدہ یہ ہوا، موسیٰ نے ایک صدا دی، چلو، ساری قومیں بنی اسرائیل اٹھ کے چل پڑی۔ توجہ ہے جی؟
یہ فائدہ ہوتا ہے اگر قوم میں مرکز ہو، کوئی ایک قیادت ہو اور قوم کا جذبہ اطاعت ہو. توجہ ہے جی؟ تو ایک حکم کایا پلٹ دیتا ہے. یہ پوری قوم اٹھ کے چل پڑی. فرعون کو مصیبت پڑ گئی، اسے اپنی فوجیں اکٹھی کرنی پڑی. جتنی دیر میں فوجیں اکٹھی کی، موسیٰ کی قوم آگے نکل گئی. اب جب جناب موسیٰ کی قوم آگے نکلی، حضور ایک جگہ عجب معاملہ ہو گیا. ہوا کیا؟ آگے دریا آ گیا. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جی؟ سب سنے سنائے واقعہ، لطف آ جائے گا اگر بات پہنچی. آگے دریا آ گیا. اب سمجھ میں نہ آیا کریں کیا. آگے دریا، پیچھے دیکھا وہ سیاہی نظر آنی شروع ہو گئی. فرعون کا لشکر، لاکھوں لشکری، ہاتھ میں برہنہ شمشیریں. آگے دریا، پیچھے فرعون. قال اصحاب موسیٰ، نہ حدیث پڑھ رہا ہوں نہ روایت، قرآن کہتا ہے موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. ترجمہ کروں اگر اجازت دیتے ہیں؟ سرکار مروا دیا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ خام خواہ اچھے خاصے بیٹھے جی رہے تھے، انقلاب 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 کر کے جوش دلا دیا. اب دیکھو مارے نہیں گئے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. توجہ ہے جی؟ پروردگار نے بتایا قوموں پہ یہ حالت بھی آتی ہے، ذرا حالات بگڑے نہیں انہیں انقلاب ہی برا لگنے لگتا. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ کوئی پوچھے تم بنی اسرائیلی ہو، پہلے بڑی تم عزت کی زندگی جی رہے تھے، ایک تو موسیٰ نے تمہیں اٹھایا، ایک تو تمہیں پہچان دی، ایک تو فرعون کے مقابلے کھڑا کیا، تمہیں عزت دی، ذرا حالات کیا بگڑے، تمہیں انقلاب ہی برا لگنے لگا. وہ موسیٰ جو ایک لکڑی کو سانپ بنتا دیکھ کے گھبرا گیا تھا، وہ موسیٰ پورا لشکر دیکھ کے آگے موت پیچھے موت. موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان ربی معی سیہدین، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. وہ موسیٰ جو ایک سانپ بنتا دیکھ کے ڈرا، ابھی کنفرم موت دیکھ کے نہیں ڈر رہا. کیوں؟ وہاں ڈرنا ہدایت تھا. جنہوں نے مجلس سنی ہے وہ میرا ساتھ ہے. وہاں ہدایت تھا. حضور خطرہ، میں اشارہ کروں میری قوم کو بات پہنچنی چاہیے، خطرے میں رونا بزدل ہونے کی دلیل ہے، خطرے میں سو جانا باکمال ہونے کی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہاں اللہ کا مجاہد نہیں گھبرایا، کہا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. ہم نے وحی کی موسیٰ پہ، موسیٰ دریا پہ مار. جیسے ہی انہوں نے اپنے عصا کو دریا پہ مارا، کیا ہوا؟ راستہ بنا. یہ فیض ہے مجلسوں کا. سب نے صحیح جواب دیا. مجھے پتہ کتنوں نے پڑھ رکھا ہے. توجہ ہے جی؟ یہ مجلسوں کا اعجاز ہے، اس لیے مجلسوں میں آنا بھی چاہیے، بیٹھ کے سننا بھی چاہیے. توجہ ہے جی؟ اور جب گھر سے انسان ارادہ کر کے آ جائے نا میں مجلس میں جا رہا ہوں، تو باہر کھڑے ہونا اچھی بات نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ یہ میزبان کی بے احترامی ہوتی ہے. آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور گلی میں کھڑے ہو کے سگریٹیں پیتے رہیں، میزبان کو اچھا نہیں لگے گا، امام حسین کو اچھا نہیں لگے گا. آپ امام بارگاہ آئیں اور باہر ہی گپے لگا کے چلے جائیں. توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ اگر یہاں سے نہیں ہدایت ہوگی پھر کہاں سے دوستوں ہدایت ہوگی؟ دوستوں کو سمجھنا چاہیے. حضور فرش عزا کے جتنے فضائل ہیں وہ فرش عزا کے ہیں، امام بارگاہ کی گلی کے نہیں ہیں. توجہ ہے جی؟ بات پہنچنی چاہیے. حضور ہوتا کیا؟ حضور لطف آ جائے، بڑا نازک موڑ آ گیا، آپ نے عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا. سمجھیں دو بڑے بڑے ایکویریم بن گئے، دونوں طرف پانی ٹھہر گیا، بیچ میں خشک راستہ ہے. موسیٰ نے کہا جاؤ. موسیٰ چلے. موسیٰ نے مڑ کے دیکھا اکیلا ہی جا رہا ہوں. بڑا حساس موقع، سب نے میرا ساتھ دینا. دیکھا قوم وہی کھڑی ہے، کہا آؤ نا. انہوں نے کہا سرکار ایسے تھوڑی آئیں گے. کیوں، کیا پرابلم ہے؟ ہم ان کے ساتھ تھوڑی جائیں گے. وہ کہنے لگے ہم ان کے ساتھ تھوڑی جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ پتہ چلا وہ جو ظاہراً ایک قوم تھی نا،
وہ 12 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی. توجہ ہے جی. موسیٰ کہہ رہے چلو. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیوں؟ لے یہ مومن تھوڑی ہے. بات پہنچے میرا ساتھ دینا. اب میں لے آیا وہاں جہاں میں نے 5 دن محنت کیا آپ کو لانے کے لیے. وہ پتا چلا جو بظاہر ایک تھے نا وہ ایک تھے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں صاحب ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. تعجب دیکھیے وہ جو پیچھے فرعون چڑھایا ہے نا اسے اس سے غرض نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں؟ دوستو میرا ساتھ دینا بات سمجھ میں آئے. اب میں جملے بھی بدل رہا ہوں لفظ بھی بدل رہا ہوں. توجہ ہے جی. مجھے اپنے خطیبانہ مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں. لعنت ہے اس عزت پہ جو اپنے جیسوں سے ملے. سلام ہے اس پہ جو امام زمانہ سے عظمت میں لے انسان. توجہ ہے جی. انہوں نے کہا ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیوں؟ یہ مقصر ہیں. انہوں نے کہا ان کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ غالی ہیں. انہوں نے کہا صاحب ان کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ تقلید کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ تقلید نہیں کرتے ہیں. توجہ ہے جی. پتا چلا وہ دیکھنے میں ہی ایک کی قوم اصل میں تو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی. بھائی تعجب کی بات ہے. مولا ایک ہے راہ ایک ہے منزل ایک ہے. پتہ نہیں گجرات کے دوستوں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں یار. توجہ فرما رہے ہیں گجرات کے دوستوں. حضور یہاں عجیب مسئلہ ہوا منزل ایک حضور منزل ایک مولا ایک راہ بھی تو ایک ہونی چاہیے تھی. نہیں پتہ چلا جناب مزاج ہی نہیں مل رہے. انہوں نے کہا ان کے ساتھ نہیں جائیں. اچھا کیا ہمیں الگ الگ راستہ چاہیے. موسیٰ نے 12 مرتبہ مار. موسیٰ کو کون سا اور کچھ کرنا تھا؟ صاحب اعجاز ہے. اس نے 12 راستے بنا دی. چلو آ جاؤ. نہیں جائیں گے. قصص کی کتابیں اٹھائی ایسے نہیں جائیں گے. کیوں؟ حضور اس میں کھڑکیاں بھی بنائی. ہم نے ایک دوسرے کو بھی دیکھنا. بھئی تعجب کی بات ہے. مولا ایک تھا منزل ایک تھی راہ ایک ہونی چاہیے تھی. اب آپ نے جدا کر لی ہے نا تو کم از کم اب چپ کر کے اپنی اپنی راہ پہ چلو. یہ دوسروں کی جان کو کیوں آتے ہو؟ پتہ نہیں میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے میں موسیٰ سنا رہا ہوں. توجہ ہے دوستان عزیز. حضور آپ کو اول راہ جدائی نہیں کرنی چاہیے مگر چلیں کر لی ہے نا. چلو یہاں پر ہم ساتھ نہیں منزل پہ تو اکٹھے ہو ہی جائیں گے. توجہ ہے جی. اب چپ کر کے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی راہ سب سے اچھی ہے تو چپ کر کے اپنی راہ پہ چلو اپنے مولا کو راضی کرو. اللہ ماضی کے آئینے میں ہمیں بتا رہا ہے قوموں کے اندر جن قوموں کے اندر خباثت در آئے نا جن قوموں کے اندر خباثت در آئے ان پہ یہ نوبت بھی آتی ہے کہ حضور انہیں مولا مد نظر نہیں ہوتا ایک دوسرے کی جان کو آنا ہوتا. بات پہنچ رہی ہے دوستان. کمال دیکھیں یہ تھے کون؟ یہ سب موسیٰ کے شیعہ تھے جنہوں نے پیچھے مجھ سے سنیا ھذا من شیعتے ہی. یہ موسیٰ کے شیعہ تھے. کمال دیکھیں حضور وہ ایک دوسرے کو شیعہ نہیں سمجھ رہے پر وہ جو پیچھے آ رہا ہے نا لشکر لے کر اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان میں کون نماز کیسے پڑھتا ہے کون تقلید کرتا ہے کہ نہیں کرتا کون کس گروپ کا ہے. وہ تو شناختی کارڈ دیکھ کے مار دے گا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ حضور سادگی سے عرض کروں اگر ایک دوسرے جو اینک لگا رکھی ہے نا اس میں اگر اپنا ہی مومن بھائی شیعہ نہیں نہ دکھتا تو لعنت ایسی اینک کے اوپر اسے اتار دو دشمن سے لے کر پہنو ایک دوسرے کو سارے شیعہ نظر آؤ گے. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ خدا کی قسم بدقسمتی ہے
ایک تو قوم مظلوم، فرعون سر پہ چڑھا ہوا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مختلف نظریات سے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ مولا تو ایک ہے نا، قوم ایک نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، مولا تو ایک ہے نا۔ توجہ ہے جی؟ مولا کا مطلب ہے منزل بھی ایک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے یہ سب سے درست ہے تو سب سے اچھا شیعہ بننا بھی آپ کی ذمہ داری۔ توجہ ہے جی؟ میں اچھا شیعہ ہوں کہ نہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ توجہ ہے جی؟ آپ اچھے شیعہ، آپ سے زیادہ بہتر علی کو کوئی نہیں سمجھا۔ کردار علی پہ عمل کرنا سب سے بڑا آپ کا ہی فریضہ، کریں مولا کو راضی۔ توجہ ہے جی؟ دوسروں کا کیا کرنا ہے یہ آپ کی قوم نہیں ہے، یہ مولا کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں دوسروں کی جان کو ہے۔ سادگی سے گجرات والوں اگر جملہ ذہنوں میں رہے تو جملہ عرض کروں، ایک دوسرے کے حق میں مولائی بنو، مولا نہ بنو۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ اللہ صلی اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز، حضور مظلوم قوم ہے، وقت کا امام مشخص ہے، منزل مشخص ہے۔ اپنے آپ کو اگر آپ کو لگتا، اگر کسی دوست کو یہ غلط فہمی ہے کہ میرے سے بڑا تو کوئی علی کی ولایت کا چیمپئن ہی کوئی نہیں، ماشاءاللہ، اب نشان حیدر تو آپ کو دینے سے رہے، آپ علی کے کردار پہ عمل کریں۔ توجہ ہے جی؟ اگر مجھے لگتا ہے مجھ سے اچھا کوئی نہیں علی کا چاہنے والا، میرا ہی فریضہ علی کے کردار پہ عمل کریں۔ توجہ ہے جی؟ دوسروں کی جان کو آنا میرا فریضہ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، مولا مشخص ہے، مولا کو راضی کریں۔ حضور کمال یہ دیکھیے، قوم تو بس ایسی ہی تھی، مگر جب گئے ہیں نا داخل ہوئے راستوں میں، پروردگار نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمِن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ۔ فرمایا ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو اور ہر اس کو جو موسیٰ کے ساتھ تھا۔ پیچھے فرعونی لشکر آیا، ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے پیچھے والوں کو وہیں پر ہی غرق کر دیا۔ کسے کامیاب کیا؟ موسیٰ کو اور انہیں جو موسیٰ کے ساتھ تھے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو نہ ہو، وقت کے معصوم کے ساتھ ضرور ہو جائے۔ توجہ ہے دوستو، نجات وقت کے معصوم کے ساتھ ہے۔ حضور کمال یہ دیکھیے، حضور لطف آ جائے اگر بات پہنچ سکے تو، وہ تو ادھر موقع پہ پتہ چلا، وہ جو سمجھ میں ایک قوم آ رہی تھی وہ تو 12 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، 12 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، مگر کمال یہ تھا قوم ناقص تھی، معصوم کامل تھا۔ توجہ ہے جی؟ معصوم ناقص نکلی، معصوم کامل نکلا۔ اللہ نے 12 کے 12 ٹکڑوں کو نجات دے کر بتایا، دنیا والوں یاد رکھو معصوم کامل ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ امام کامل ہونا چاہیے۔ جب ایک امام 12 قوموں کو بچا سکتا ہے تو حضور 12 امام مل کے ایک قوم کو کیسے نہیں بچا سکتے؟ اللہ اللہ، بات پہنچ رہی دوستان نے؟ یا رسول اللہ، یا علی سلامت ہے۔ یا علی، توجہ فرما رہے دوستان، حضور 5 دن سے میں آپ کے علاقے میں یہی سن رہا ہوں، وہ ہیں، وہ ہیں، ان کا وہ مزاج ہے، ان کا وہ مزاج ہے، وہ ویسے شیعہ ہیں، یہ ایسے شیعہ ہیں، ہم ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ یہ سارے دفتر لپیٹ کے اپنی جیب میں رکھو۔ توجہ ہے جی؟
ہم سب شیعان علی ابن ابی طالب. توجہ ہے جی. خدا کا واسطہ پہلی ایک مظلوم قوم ہے, کتنے ٹکڑے کر کے راضی ہو گئے, کتنے ٹکڑے کرنے, اور وہ بھی علی کی ولایت تھی دلوں کو جوڑنے کے لیے. بدبخت ہے وہ انسان جو اسی کو جواز بنا لے دوسروں کو توڑنے کے لیے. توجہ ہے دوستان عزیز. خدا کی میں ایک فرمان برکت کے طور پہ پیش کر کے آپ کی زحمت بس تمام کرنے جا رہا ہوں. حضور کسی نے معصوم سے پوچھا, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا ساتھ دیں گے نا اگر بات سمجھ آئی؟ کنفرم بات ہے. مولا یہ ہم ان سے اظہار بیزاری کریں جو آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے. عقیدے کے چیمپئن. توجہ ہے جی. مولا یہ ہم دوسروں سے اظہار بیزاری کریں جو آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم آپ کو مانتے ہیں. آپ نے فرمایا سنو, تم اللہ کو ویسے مانتے ہو جیسے ہم محمد و آل محمد. میں کیا کہنے آپ کی دانش پر, سلام ہے آپ کے فہم کے اوپر. کہا نہیں مولا ہماری کہاں اوقات, کہاں آپ کا فہم, کہاں توحید. فرمایا کیا اس بنیاد پہ ہم نے تم سے اظہار بیزاری کیا؟ جب ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں تم انہیں برداشت کرو, جب ہم تمہیں لے کے چل رہے ہیں تم انہیں لے کے چلو. خدا کا واسطہ اپنی اپنی عین کے تبدیل کریں. اور یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, نہ اپنی اپنی اینک سے دوسرا صحیح مومن دکھائی دے, اس اینک کو پاؤں کے نیچے رکھ کے توڑ دیں. دشمن سے ذرا اینک لیں. وہ جس اینک سے شیعت کو دیکھتا ہے نا, وہ اینک ذرا لگا کر دیکھیں, آپ کو سارے ہی اپنے شیعہ دکھائی دیں. دشمن کی نگاہ سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ لو. توجہ ہے دوستان؟ اللہ کرے میرا یہ پیغام پہنچ گیا ہو. حضور اس سے زیادہ میں مختصر وقت میں کر کچھ نہیں سکتا. زندگی رہی دوبارہ ملاقات ہوگی. حضور ابھی لطف ختم نہیں ہوا ہیں ساتھ کے نہیں, ابھی فرعون کا بھی تو کچھ کرنا ہے. توجہ ہے جی. ہوا کیا, جیسے ہی پانی کو اللہ نے ملایا نا, ثم اغرقنا الاخرین, یہ بدبخت لہروں کے درمیان آیا. اب ذرا دیکھیں فرعون کیسے کہتے ہیں. بس فرعون کا آخری تعارف کروا کے میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. حتی اذا, سورہ یونس, حتی اذا ادرکہ الغرق, جیسے اس نے دیکھا نا میں تو ہوا غرق. کافیہ نہیں جڑ گیا. حتی اذا ادرکہ الغرق, جیسے اس نے کیا درک کہ میں تو ہوا غرق. کہتا ہے آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین. حضور دیکھیں ذرا پوری توجہ, بزرگوں سے دعا, دوستوں سے تائید, زحمت تمام. بدبخت فرعون دیکھیں, آیا نا لہروں کے درمیان, دیکھا موسیٰ کی قوم تو ہو گئی کامیاب, فوراً ہی کہتا ہے میں بھی ایمان لایا. کس پہ؟ اچھا بدبخت منافقت دیکھیں, قبول اسلام میں ہی منافقت. یہ نہیں کہہ رہا کہ حق کے خدا کو, بنی اسرائیل کے خدا کو. اس نے دیکھا نا ان کا رب سچا ہے, وہ انہیں لے کے نکل گیا. فوراً ہی کہتا ہے میں بھی ان کے خدا پہ ایمان لایا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. خدا کی قسم فرعون تھا, غرق ہو گیا, اللہ کی اس پہ لعنت ہو. مگر جو آخری جملہ کہا نا, مجھے لطف دے گیا اس کا جملہ. اس نے کہا اور میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے, میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے. حضور فرعون بھی جانتا تھا ساری زندگی نبی سے لڑتے رہو نا, آخر میں منافقت سے اسلام قبول کرو تو مومنوں میں جگہ نہیں ملتی, مسلمانوں میں جگہ مل جاتی. اللہ 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 یا علی یا علی سلام. سلامت رہو دوست. توجہ فرما رہے ہیں دوستان, سلامت رہیے آپ. یہ فہم فضائل آل محمد سلامت رہے, یہ ذوق سماعت فضائل آل محمد سماعت. یہ فضائل آل محمد حضور ہدایت ہے, ابلاغ ہے, تبلیغ ہے. اسی ممبر کا فریضہ. جو ہدایت و تبلیغ کو فضائل آل محمد سے مختلف سمجھتے ہیں یا ان دو عناوین کو مختلف سمجھتے ہیں, وہ خود فہم دین سے آری. توجہ ہے جی.
ہدایت بھی اسی منبر کا فریضہ ہے، فضائل آل محمد بھی اسی منبر کا فریضہ ہے۔ یہاں سے فضائل بھی پڑھے جانے چاہیے، ہدایت بھی ہونی چاہیے۔ شیعوں کو کردار اہل بیت اپنانے کی نصیحت بھی ہونی چاہیے، شیعوں کو ان کے امام کی عظمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ایک کامل مجلس وہی ہے جس میں علی کے فضائل ہوں، آل محمد کی عظمتوں کا اقرار ہو، اور مومنین کے لیے باب نصیحت بھی اوپن کیا جائے۔ دوستان عزیز، ایام عزا اختتامی لمحات میں داخل ہو رہے، 2-3 شبیں رہ جائیں، نہ رو سکے ہم حسین کو ویسے جیسے رونے کا حق بنتا تھا۔ خدا کی قسم ہم نے کوشش کی 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے نا، اور ساری زندگی حسین کو روتے رہیں، حق نہیں بنتا، خدا کا حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو جتنا بھی رو لیں، ہم میں سے کوئی سید سجاد تو ہے نہیں۔ کاش پروردگار ہماری آنکھوں میں وہ سمندر اتار دے، کاش ہمیں سید سجاد جیسا عزادار بنا دے کہ اگر پانی پہ نگاہیں پڑے تو چھلک جائے، اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو چھلک جائے۔ دوستو وقت بہت زیادہ ہو گیا، جلد عرض کروں گا، مگر میں کیا کروں، مجھے 2 مسائل تمام کرنے ہیں۔ مجھے آج ایک امام معصوم کی شہادت کا بیان بھی کرنا ہے، اور مجھے مدینہ واپسی کے بھی کچھ مسائل کا حکم ہے۔ آج ہم نے امام زمانہ کو پرسا دینا ہے۔ دوستو تابوت آئے گا نا، تابوت کی زیارت ہے، کندھا ضرور دینا اس تابوت کو، کیونکہ دل کہتا ہے باپ کا جنازہ ہونا اور بیٹا نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس تابوت کو کندھا ضرور دینا، ہو سکتا ہے امام وقت بھی موجود ہو اس کے۔ دوستان عزیز، امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ بھی دینا ہے، اور ان کی جدہ سکینہ کا پرسہ بھی دینا ہے، ان کے جد مظلوم حسین کا پرسہ بھی۔ میں کہاں سے مصائب کا آغاز کروں؟ ایک مرتبہ پھر سے وقت کا حسن شہید ہو رہا ہے، زہر دیا گیا ہے، زہر حسن مجتبیٰ کو بھی دیا گیا، یہ زہر معتمد عباسی نے دیا امام حسن عسکری کو۔ کوشش کرنا نہ آنکھ میں آنسو آئے نا، امام زمانہ کی یتیمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ہائے ضرور کہہ دینا۔ دوستو دونوں کے زہر میں فرق تھا۔ علماء نے لکھا امام مجتبیٰ کو وہ زہر دیا تھا جو کسی دودھ دینے والے جانور کے سینگ سے بھی مس کر دیا جائے نا تو اس کے جسم سے دودھ کی بجائے خون جاری ہو جائے۔ زہر وہ تھا جو فوری مار دے، امام عسکری کو وہ زہر دیا جو ٹھہر ٹھہر کے مارے، جو آہستہ آہستہ مارے۔ یہی وجہ ہے امام مجتبیٰ کو جب زہر ملا اس نے جگر کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ امام کے جگر کے ٹکڑے لبوں کو آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہی وجہ ہے جب جناب زینب آنے لگی تھی نا گھر میں، امام حسن نے جگر تھام کے کہا بھیا حسین اس تشت کو چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے، میں نہیں چاہتا میری بہن زینب کی نگاہ پڑے۔ جناب زینب نے دور سے صدا دی بھیا نہ چھپا، میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا دیکھنے دیں، آج آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھنا آسان ہے، 70 قدم کے فاصلے سے ضربیں چلتی دیکھنا بڑا مشکل۔ دوستو امام عسکری کو وہ زہر دیا گیا جس کے متعلق علماء نے لکھا اس نے آہستہ آہستہ مارا امام کو۔ یعنی عالم یہ تھا جب امام کو زہر ملا، آہستہ آہستہ ایک وقت آیا، پہلے امام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے پھر بیٹھنے لگ پڑے۔ آل محمد کے گھرانے میں بیٹھ کے نماز پڑھنا بڑا مشکل عمل ہے۔ جانتے ہیں نا سید سجاد نے زندان میں جناب زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا، تڑپ کے کہا پھوپھی اماں آپ جیسی عابدہ اور بیٹھ کے نماز، کہا بیٹا سجاد میرا قصور کوئی نہیں، اتنا کھانا پانی مختصر ملتا ہے جس میں پیٹ بھر نہیں سکتا، میں بچوں کو کھلا دیتی، اب جسم میں جان ہی نہیں۔ میرا مولا آہستہ آہستہ جب وقت آخر آیا نا، ایک مرتبہ پیاس کی شدت طاری ہوئی، شدت پیاس طاری ہوئی، میرے مولا نے اپنے بیٹے امام زمانہ کو بلایا۔ امام زمانہ تشریف لائے۔ امام زمانہ جب تشریف لائے نا تو پوچھا بابا یہ کیا عالم ہے؟ کہا بیٹا بس میں دنیا چھوڑ، بیٹا میرا حلق خشک ہے، مجھے زہر کا اثر ہے، مجھے پانی پلا۔ امام زمانہ پانی لے کر آئے، ایک مرتبہ باپ کا سر گود میں رکھا، خود سے باپ کے لبوں سے پیالہ لگایا، پانی پلانا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں مولا کتنے خوش قسمت ہیں، وقت آخر بیٹا پانی پلا رہا ہے،
مولا ہم سے پرسا لو اس جد کا جس نے کہا ہے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ۔ میں نے عرض کی کم از کم ہائے ضرور کہنا، یہ امام زمانہ کے حصے کا پرس ہے، کم از کم ہائے ضرور کہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں امام زمانہ پرسا لے، آج باپ کا بھی اور ہم سے پھوپھی زینب کا بھی پرسا لیجئے۔ آئی ہے نا لٹ کے جب جناب زینب مدینے میں، اجازت دیتے میں 2 جملے عرض کروں۔ جب بی بی مدینے میں آئے، بشیر محاری کہتا میرے اعلان کرنے کی دیر تھی، رنگ نہیں بدل گیا مدینے کا، ایسا لگا جیسے مصطفیٰ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ بی بی آئی کہاں؟ مسجد مدینہ کے دروازے پہ، 2 جملے زحمت تمام۔ بی بی نے مسجد مدینہ پہ دستک دینی شروع کی اور رو رو کر کہا نانا میں آپ کے بیٹے حسین کی موت کی خبر لے کر آئی، نانا آپ کا بیٹا پیاسا مارا گیا کربلا میں۔ بی بی مسجد میں داخل ہوئی، بی بی نے کہا سید سجاد ان سب کو مسجد سے نکال دو، مجھے مسجد خالی چاہیے۔ جب مسجد خالی ہوئی کہا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند ہوا، بی بی آئی قبر رسول پہ، کہا بیٹا سجاد یہ سارے چراغ بجھا دو۔ جب کامل اندھیرا ہوا نا، وہ جس کی چادر کو شام غریبہ میں نیزے سے اتارا گیا تھا، اپنی مرضی سے سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرا اور کہا نانا دیکھیے یہ جو میرے سر میں زخم ہے یہ ان نیزوں کے نشان جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اتارا گیا۔ اجرکم اللہ زہرا، ان صداؤں کو بلند ہونا چاہیے، ہائے ضرور کہنا غربت آل محمد۔ ایک مرتبہ بی بی اٹھی، بی بی آئی ماں کی قبر پہ، آخری جملے زحمت تمام۔ امام زمانہ ہم سے سلام لو پھوپھی زینب کا۔ جناب زینب آئی نا جب ماں کی قبر پہ، ایک عجب کام کیا، وہ کام جو رسول کی قبر پہ نہیں کیا، جو بھائی حسن کی قبر پہ نہیں کیا۔ بی بی نے ایک گٹھری لی، گٹھری کو کھولنا شروع کیا۔ حضور روایت کہتی گٹھری میں سے ایک زخمی کرتا نکالا زینب نے، راوی کہتے ہیں جگہ جگہ سے زخمی تھا، لہو بھرا کرتا، ایک مرتبہ قبر زہرا پہ لٹا دیا، ایک مرتبہ قبر زہرا پہ زلزلہ آیا، کہا ماں آپ سے کرتا برداشت نہیں، میں 70 قدم کے فاصلے سے کہتی رہی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے بعد۔ اجرکم اللہ زہرا، بس آخری جملے زحمت تمام۔ دوستو امام زمانہ کو پرسا دو، کم از کم ایک مرتبہ امام زمانہ کے لیے ہائے ضرور کہنا۔ جب مولا حسن عسکری دنیا سے چلے گئے نا، ایک مرتبہ کوشش کی جعفر نے، وہ پڑھائے جنازہ، امام نے پردہ غیبت کو چاک کیا، امام خود آئے، غسل بھی خود دیا، جنازہ بھی خود پڑھا، جنازہ پڑھا کر امام پردہ غیبت میں گیا، پھر جنازہ اٹھایا گیا، شاندار طریقے سے جنازہ چلا، تمام مسلمانوں نے جنازہ پڑھا، پھر دفنایا۔ میں کہتا ہوں امام زمانہ آپ کے بابا غربت میں مارے گئے، مگر آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ جنازہ کوئی اور پڑھائے، ہم سے پرسا لو اس سید سجاد کا جو باپ کی زخمی لاش کو دیکھ کے کہتے تھے بابا کاش میرے ہاتھ کو لے، ماتم حسین، ماتم حسن عسکری۔